بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ آج ہم حضرت آدم علیہ السلام کے واقعے کا پارٹ 2 کریں گے، جو کہ بی بی حوا سے ہم شروع کریں گے۔ بی بی حوا انسانوں میں دوسرے نمبر پہ تھیں جن کو اللہ تعالیٰ نے بنایا، اور اللہ تعالیٰ نے بی بی حوا کو حضرت آدم علیہ السلام کی بائیں چھوٹی پسلی سے پیدا کیا، جس وقت حضرت آدم علیہ السلام سو رہے تھے اس وقت، اور اس کے بعد گوشت کو برابر کر دیا۔ اور یہ واقعہ حضرت حوا علیہ السلام کی پیدائش کا واقعہ فرشتوں نے جب سجدہ کیا حضرت آدم علیہ السلام کو اس کے بعد، اور جنت میں داخلے سے پہلے کا ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام اور بی بی حوا کو جمعہ کے دن جنت میں داخل کیا اور فرمایا بیش میں رہو سہو اور جہاں مرضی سے کھاؤ پیو، لیکن اس درخت کے قریب مت جانا ورنہ گناہ گاروں میں ہو جاؤ گے۔ اب اس جنت کا نام جہاں پہ حضرت آدم علیہ السلام اور بی بی حوا کو اللہ تعالیٰ نے بھیجا، اس کا نام جنت الخلد یا جنت الماوا بتایا جاتا ہے۔ جب جنت میں وہ رہنے لگے تو شیطان نے ان کو بہکانا شروع کیا۔ اس قرآن حکیم میں ہے کہ اس نے مختلف ہیلے بہانوں سے بہکایا اور کہا کہ آپ کو جو اس درخت سے کھانے کا منع کیا گیا ہے وہ اس وجہ سے ہے کہ کہیں آپ فرشتے نہ بن جائیں، آپ کو کہیں ابدی زندگی نہ مل جائے، اور اگر آپ نے یہ کھا لیا تو آپ کو نہ ختم ہونے والی بادشاہت ملے گی۔ اور مردود نے اللہ کی قسم کھا کے ان کو بہکایا۔ باہر تو انہوں نے وہاں سے پھل کھا لیا اور ان کے سطر کھل گئے، جس کا قرآن میں حکیم میں بھی ذکر ہے کہ شیطان نے ان کو بہکایا تاکہ ان کے سطر کھل جائیں۔ اس سے پہلے ان کے سطر ڈھکے ہوئے تھے۔ جب سطر کھل گئے تو انہوں نے جنت کے پتوں سے اپنے آپ کو ڈھانکنا شروع کیا۔ ایک حدیث کے مطابق جو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، انہوں نے فرمایا کہ یہ انجیر کے پتے تھے جن سے انہوں نے اپنے جسموں کو ڈھانکنا شروع کیا۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے انہیں فرمایا کہ میں نے تمہیں اس درخت سے منع نہ کیا تھا، اس درخت کے پاس جانے سے منع نہ کیا تھا، اور بتانا دیا تھا کہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے۔ اب اس درخت کے بارے میں کچھ کے نزدیک یہ انگور کا درخت تھا، کچھ کے یہود کہتے ہیں کہ یہ گندم کا پودا تھا، اہل کتاب، اور ایک رائے یہ بھی ہے کہ یہ کھجور کا درخت تھا۔ اور کہا جاتا ہے کہ اس کو کھانے سے کیونکہ حاجت محسوس ہونی تھی اور یہ جنت میں مناسب نہیں تھا، اس لیے ان کو اللہ تعالیٰ نے زمین پہ اتارا۔ اب ذہن میں سوال پیدا ہوتا ہے کہ شیطان نے ان کو کس طرح بہکایا، جبکہ شیطان کو تو اللہ تعالیٰ نے جنت سے بھی نکال دیا، اپنے دربار سے بھی نکال دیا، تو اس نے کس طرح بہکایا؟ ایک رائے یہ ہے کہ شیطان نے جاتے ہوئے جنت سے جب نکالا گیا تو جاتے ہوئے انہیں بہکایا، اور دوسری رائے یہ ہے کہ جنت کے دروازے سے ان کے دلوں میں وسوسہ ڈالا۔ ایک اور رائے ہے کہ آسمانوں کے نیچے سے ان کے دلوں میں وسوسہ ڈالا، اور ایک اہل کتاب کی رائے یہ بھی ہے کہ وہ ایک سانپ کی شکل میں آیا اور ان کو بہکایا۔ اب جنت میں نہ بھوک لگتی تھی، نہ پیاس ستاتی تھی، نہ وہ برہنہ تھے، نہ دھوپ کی شدت ستاتی تھی، بڑا آرام اور سکون تھا، اور نہ کوئی محنت مشقت کرنی پڑتی تھی، جو چیز چاہتے تھے ملتی تھی۔ جب اللہ تعالیٰ نے پھر انہیں حکم دیا کہ اب تم لوگ زمین پہ اتر جاؤ اور تم ایک دوسرے کے دشمن ہو، اور زمین ہی تمہارا ٹھکانہ ہے۔ اب زمین پہ ان کو کہاں پہ اتارا، اس کے بارے میں بھی مختلف رائے ہیں، اور اس سے پہلے یہ بتانا ضروری ہے کہ وہ زمین پہ بھی ان کو جمعہ کے دن ہی اتارا گیا۔ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی ایک حدیث ہے جس میں وہ فرماتے ہیں کہ آدم علیہ السلام کو جمعہ کے دن ہی پیدا کیا گیا، اسی دن جنت میں داخل کیا گیا، اور اسی دن جنت سے نکالا گیا، یعنی زمین پر بھیجا گیا۔ اس میں یہ بات بھی ہے کہ قیامت بھی جمعہ کے دن واقع ہوگی۔ اب زمین پر کہاں اتارا گیا؟ حضرت آدم علیہ السلام کو مکہ میں اور بکہ اور طائف کے درمیان ایک جگہ ہے وہانا، اس مقام پر اتارا گیا۔ یا ایک رائے ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کو ہند میں سری لنکا کے مقام پر اتارا گیا۔ اس میں ایک رائے یہ بھی ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کو صفا پہاڑی پر اتارا گیا اور بی بی حوا کو مروہ پہاڑی پر اتارا گیا۔
بی بی حوا کے بارے میں ایک رائے یہ بھی ہے کہ ان کو جدہ میں اتارا گیا، بعض ایک رائے یہ بھی ہے کہ شام کو بھی ان کے ساتھ اتارا گیا اور اس کو اصفہان میں اتارا گیا، اصفہان میں، اور شیطان کو بصرہ کے قریب اتارا گیا۔ اب زمین پہ جب اللہ تعالیٰ نے اتار دیا انہیں، تو اس پہ پورا انتظام فرمایا ان کے لیے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام کو حضرت آدم علیہ السلام کے پاس بھیجا، وہ جنت کے 7 دانے لے کر آئے جو کہ کافی بڑے تھے، حجم ان کا کافی بڑا تھا، اور حضرت آدم علیہ السلام کو بتایا کہ اس کو اب آپ کو زمین میں بونا ہے، جس کو حضرت آدم علیہ السلام نے زمین میں بویا۔ اس کے اگنے کے بعد انہیں کاٹا، بھوس الگ کی، پھر انہوں نے پیسا اور گوندا اور پھر روٹی کھائی۔ یعنی کہ حضرت آدم علیہ السلام کو اب مشقت کے لیے تیار کیا گیا کہ اب دنیا میں آ گئے ہیں تو ان کو مشقت کرنی پڑے گی۔ اور حضرت آدم علیہ السلام کو اس میں یہ بھی ضروری ہے جاننا کہ حضرت آدم علیہ السلام کو چیزوں کا بنانا بھی سکھایا گیا، مختلف چیزوں کا بنانا سکھایا گیا۔ اب اگر ہم اس سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ اگر ہم شیطان کے بہکاوے میں آئیں گے اور اس کے وعدے پہ اعتبار کریں گے تو اس کے وعدے تو جھوٹے ہیں، وہ ہمیں بہکائے گا اور غلط راستے پہ لے جائے گا اور ہم سے ہماری راحت اور آرام چھین لے گا۔ جبکہ اگر ہم اللہ تعالیٰ کے راستے پہ چلیں گے تو وہ راحت کا راستہ ہے دنیا اور آخرت میں، اور خاص طور پہ آخرت میں جہاں ہم نے ابدی زندگی رہنا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام اس چیز پہ بہت شرمندہ تھے اور اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنا چاہتے تھے، جس پہ اللہ تعالیٰ نے انہیں الفاظ سکھائے کہ ان الفاظ کے ذریعے آپ اللہ تعالیٰ سے معافی مانگیں۔ وہ الفاظ یہ تھے: ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، جس کا ترجمہ یہ ہے، یہ قرآن کی آیت ہے جس کا ترجمہ یہ ہے: اے ہمارے رب، ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، اگر آپ معاف نہیں فرمائیں گے اور ہم پر رحم نہیں فرمائیں گے تو ہم خسارہ پانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ اور یہ سورہ اعراف کی آیت نمبر 23 ہے۔ اب اس میں غلطی شیطان نے بھی کی اور غلطی حضرت آدم علیہ السلام سے بھی ہوئی، لیکن اس میں فرق یہ ہے جب شیطان نے غلطی کی تو وہ اس پہ اڑ گیا اور کافر اور مردود ہوا اور جہنمی ہوا، جبکہ حضرت آدم علیہ السلام سے جب غلطی ہوئی تو انہیں شرمندگی ہوئی اور انہوں نے معافی مانگی اور اللہ تعالیٰ نے انہیں معاف فرما دیا۔ یہی مومنین اور کفار کا فرق ہے، اس کو سمجھنا بڑا ضروری ہے کہ اس سے ہمیں سبق ملتا ہے کہ اگر ہم سے کبھی غلطی ہو جائے تو ہم بجائے اس پہ اڑنے کے ہم اللہ سے رجوع کریں، اللہ سے معافی مانگیں اور اس پر شرمندہ ہوں۔ اللہ بہت رحم کرنے والا، معاف فرمانے والا ہے اگر اس سے سچے دل سے معافی مانگی جائے۔ ایک نقطہ یہ بھی سمجھنے کا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے انہیں حکم فرمایا کہ نہ کھائیں اس درخت سے پھل، اور انہوں نے اس درخت سے پھل کھایا، تو اس میں حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا دونوں نے پھل کھایا۔ یہ نہیں تھا کہ صرف حضرت حوا علیہ السلام نے کھایا، بلکہ دونوں نے کھایا۔ اور جب زمین پہ اتارا گیا حضرت آدم علیہ السلام کو، تو ان کو کثیر اولاد عطا فرمائی گئی۔ اللہ تعالیٰ نے، بعض روایت میں آتا ہے کہ ان کی اولاد کی تعداد 40 تک تھی، بعض روایت میں ہے کہ اس سے بھی زیادہ تھی، 100 سے زیادہ تھی۔ اور جب بھی اولاد ہوتی تو ایک لڑکا اور لڑکی دونوں اکٹھے پیدا ہوتے، یعنی کہ ایک ہی وقت میں لڑکا اور لڑکی اکٹھے پیدا ہوتے۔ اسی طرح جب دوسری دفعہ لڑکا اور لڑکی پیدا ہوتے اور حضرت آدم علیہ السلام کے، تو پہلے سے جو پیدا ہوئے ان سے دوسرے والوں کے لڑکے کی لڑکی سے، لڑکی اور لڑکی کی لڑکے سے شادی ہو جاتی۔ لیکن جو ایک ہی دفعہ پیدا ہوتے، ایک ہی دفعہ میں لڑکا لڑکی، ان کی آپس میں شادی نہ ہوتی تھی، وہ منع تھا۔ اس میں حابیل اور قابیل کا واقعہ قرآن میں موجود ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ نے اس کو ہمیں سکھانے کے لیے اور اس سے سیکھنے کے لیے ہمیں یہ بیان فرمایا۔ حابیل اور قابیل، اللہ تعالیٰ نے نیک اور شر کا بتایا کہ نیکی اور شر میں کیا فرق ہے، اور یہ حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد تھے، دونوں حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد تھے۔ اس میں جو قابیل تھا، اس کی بہن سے حابیل نے شادی کرنا چاہی، جبکہ قابیل جون سا تھا وہ خود اپنی بہن سے شادی کرنا چاہتا تھا،
کیونکہ وہ بہت خوبصورت تھی، جس پر حضرت آدم علیہ السلام نے اسے منع بھی فرمایا اور کہا کہ اسے حابیل سے شادی کرنے دو، لیکن وہ نہ مانا اور بات پہ اڑا رہا، جس پر حضرت آدم علیہ السلام نے انہیں کہا کہ تم قربانی دو، نیاز دو، اللہ کے آگے نیاز دو، جس کی قربانی قبول ہو جائے گی وہ ٹھیک ہوگا۔ اور اس وقت قربانی قبول جو ہوتی تھی وہ اس طرح تھی کہ آسمان سے آگ اترتی تھی اور وہ جو قربانی ہوتی تھی اسے کھا لیتی تھی، اور جس چیز کو کھا لیتی تھی آگ وہ قربانی قبول ہو جاتی تھی، اور جس چیز کو آگ نہیں کھاتی تھی وہ قربانی رد ہو جاتی تھی۔ جو قابیل تھا وہ کھیتی باڑی کا کام کرتا تھا، اور حابیل جو سے تھے یہ غلہ بانی یعنی کہ جانور چرانے کا کام کرتے تھے، بھیڑ بکریاں۔ تو حابیل نے بہت عمدہ جانور قربانی کے لیے پیش کیا، اور قابیل نے ایک ادنا سی فصل قربانی کے لیے پیش کی، اور اوپر سے آگ اتری اور حابیل کی قربانی قبول ہو گئی، جس پہ قابیل کو بڑا غصہ چڑھا، اور اس نے حضرت آدم علیہ السلام سے کہا کیونکہ آپ نے اس کے حق میں دعا کی اس لیے اس کی قربانی قبول ہوئی، اور اس نے کہا کہ میں حابیل کو قتل کر دوں گا۔ حابیل نے کہا کہ اگر تو مجھ پہ ہاتھ اٹھائے گا مجھے مارنے کے لیے تو میں تجھ پہ ہاتھ نہیں اٹھاؤں گا، اس لیے، اور اس کو سمجھانے کے لیے کہا کہ قربانی تو نیکوکاروں کی قبول ہوتی ہے، تقوی والوں کی قبول ہوتی ہے، اور میں اس وجہ سے بھی تجھ پہ ہاتھ نہیں اٹھاؤں گا کیونکہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں۔ غرض قابیل نے حابیل کو اکیلے پا کے ایک لوہے کی سلاخ بتائی جاتی ہے اس سے حملہ کیا اور قابیل کو قتل کر دیا۔ حابیل نے قتل سے پہلے کہا کہ تجھے میرے گناہ کا بوجھ بھی اٹھائے گا تو، اور اپنے گناہوں کا بھی بوجھ اٹھائے گا۔ اب اس قتل کرنے کے بعد اسے سمجھ نہیں کہ اب میں لاش کا کیا کروں، اب قتل تو کر دیا لیکن وہ چھپائے کس طرح کیا کرے حابیل کی لاش کا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایک کوے کو بھیجا جس نے زمین کو کریدنا شروع کیا، جس سے قابیل کو سمجھ آئی کہ میں نے زمین کھود کے اس کے اندر دفنانا ہے حابیل کو۔ اس پہ اس نے افسوس کیا کہ ہائے میری عقل اس کوے کے عقل کے برابر بھی نہیں تھی کہ مجھے یہ سمجھ آتی کہ میں نے لاش کو کہاں چھپانا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، قسم ہے اللہ کی، ان دونوں میں سے مقتول زیادہ طاقتور تھا، لیکن اس نے دوسرے کی طرف ہاتھ نہ بڑھایا تاکہ گناہ کا مرتکب نہ ہو، یعنی حابیل قابیل سے زیادہ طاقتور تھے۔ ایک حدیث کا مفہوم اس طرح ہے کہ جو شخص بھی ظلماً قتل ہوتا ہے اس کا ایک حصہ آدم علیہ السلام کے پہلے بیٹے کو بھی ملتا ہے، کیونکہ وہ پہلا شخص تھا جس نے قتل کا طریقہ شروع کیا، یعنی قابیل کو ملتا ہے۔ اب حابیل کی وفات کے 5 سال بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو ایک بیٹا عطا فرمایا جس کا نام شیس رکھا گیا۔ شیس کا مطلب اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا تحفہ ہے۔ شیس علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے نبی تھے، لیکن ان کا ذکر قرآن حکیم میں نہیں ہے، ان کا ذکر احادیث مبارکہ میں ملتا ہے۔ جب حضرت آدم علیہ السلام کی وفات کا وقت آیا تو انہوں نے اپنے بیٹے شیس علیہ السلام کے ہی حق میں وصیت کی، اور انہیں دن اور رات کے اوقات اور ان میں ہونے والی عبادات کی تعلیم دی۔ کہتے ہیں آج کل جتنے بھی انسان موجود ہیں ان کا نسب شیس علیہ السلام تک پہنچتا ہے۔ ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے 104 صحیفے نازل فرمائے جن میں سے 50 صحیفے شیس علیہ السلام کو عطا فرمائے۔ جب حضرت آدم علیہ السلام کی وفات کا وقت قریب آیا تو حضرت آدم علیہ السلام نے اپنے بیٹوں سے فرمایا کہ میرا جنت کے پھل کھانے کو دل کرتا ہے۔ یہ جنت کے پھل حضرت جبرائیل علیہ السلام گندم کے دانوں کے ساتھ ہی لائے تھے۔ جنت کے پھلوں کی جنت میں تو خصوصیت یہ تھی کہ نہ تو یہ خراب ہوتے تھے نہ گلتے سڑتے تھے، لیکن جب وہ زمین پہ آئے تو وہ خراب بھی ہوتے اور گلتے سڑتے بھی۔ حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹے جب پھلوں کی تلاش میں نکلے تو ان کی ملاقات فرشتوں سے ہوئی جو کہ جنت سے حضرت آدم علیہ السلام کے کفن اور خوشبو ساتھ لے کر آئے ہوئے تھے۔ انہوں نے آدم علیہ السلام سے بیٹوں سے پوچھا کہ تم لوگ کہاں جا رہے ہو؟ انہوں نے حضرت آدم علیہ السلام کی خواہش کا ذکر کیا، جس پر فرشتوں نے کہا کہ واپس چلے جاؤ۔
حضرت آدم علیہ السلام کی وفات کا وقت قریب آ گیا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کی وفات پر فرشتوں نے شیس علیہ السلام سے تعزیت کی، اور حضرت آدم علیہ السلام کو فرشتوں نے ہی غسل دیا، پھر کفن پہنایا، خوشبو لگائی، پھر قبر کھودی، کیونکہ وہ قبر کھودنے کا سامان بھی اپنے ساتھ لائے تھے، اور نماز جنازہ پڑھی، پھر انہیں قبر میں رکھ کر اوپر سے مٹی ڈال دی، اور فرشتوں نے حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹوں سے کہا، اے آدم کے بیٹوں، تمہارے لیے یہی طریقہ ہے، یعنی کہ جب تم میں سے کوئی فوت ہو جائے تو اس کے دفنانے کا یہی طریقہ ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کی قبر کے بارے میں بھی مختلف آراء ہیں۔ ایک رائے تو یہ ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام زمین پر جہاں اترے تھے، یعنی ہند میں سری لنکا کے مقام پہ، وہیں پہ ان کو دفن کیا۔ دوسری رائے یہ ہے کہ مکہ مکرمہ میں ایک پہاڑ ہے جس کا نام جبل ابی قبیس ہے، اس پر دفن کیا گیا۔ اور تیسری رائے یہ ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام نے جب طوفان کی تیاری کی تو اپنی کشتی میں حضرت آدم علیہ السلام اور بی بی حوا علیہ السلام کی میتوں کو ایک تابوت میں رکھ کے اپنے ساتھ رکھ لیا، اور جب طوفان تھما تو انہیں بیت المقدس میں دفن کر دیا۔ واللہ عالم۔ اب ہم ذکر کرتے ہیں آخر میں حضرت آدم علیہ السلام کی خصوصیات کا۔ حضرت آدم علیہ السلام کی سب سے بڑی خصوصیت یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو اپنے ہاتھوں سے بنایا۔ اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے صرف قلم اور جنت کو اپنے ہاتھوں سے بنایا۔ حضرت آدم علیہ السلام کے بارے میں فرماتے ہیں کہ وہ انتہائی خوبصورت تھے۔ اس کی وجہ بھی یہی بتائی جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنے ہاتھوں سے بنایا تھا، اس لیے وہ انتہائی خوبصورت تھے۔ جیسے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کی خوبصورتی بہت مشہور ہے، اور کہا جاتا ہے اللہ تعالیٰ نے انہیں آدھی خوبصورتی عطا فرمائی، تو وہ آدھی خوبصورتی حضرت آدم علیہ السلام کے مقابلہ میں تھی، یعنی حضرت آدم علیہ السلام حضرت یوسف علیہ السلام سے دگنے خوبصورت تھے۔ حضرت آدم علیہ السلام کی ایک اور خصوصیت یہ تھی کہ حضرت آدم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے کلام فرمایا۔ اس کے علاوہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اللہ تعالیٰ نے کلام فرمایا۔ اس کے علاوہ اگر اللہ تعالیٰ نے کسی سے کلام فرمایا تو اس کا علم ہمیں نہیں ہے۔ آدم علیہ السلام کی ایک اور خصوصیت یہ تھی کہ وہ پہلے نبی تھے۔ آپ علیہ السلام تمام انسانوں کے والد اور جد امجد تھے۔ یہاں پہ حضرت آدم علیہ السلام کا قصہ اختتام پذیر ہوا۔ اب ہم انشاءاللہ حضرت ادریس علیہ السلام کے قصے کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ آپ لوگوں سے درخواست ہے کہ اس کو شیئر کریں، اور خاص طور پہ ان لوگوں سے جنہوں نے کبھی انبیاء علیہ السلام کے قصے نہ سنے ہوں، نہ پڑھے ہوں، یا سیرت کا کبھی مطالعہ نہ کیا ہو یا نہ پڑھی ہو۔ بہت بہت شکریہ۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔